ریت ہی ریت ہے، دور دور تک پانی کا کوئی نشان نہیں۔ یوں سمجھیے جیسے یہ ریت کا سمندر ہو اور نہ کوئی سایہ ہے کہ دھوپ سے بچا جا سکے۔ ریگستان میں پانی کی کمی کی وجہ سے کوئی بڑا درخت نہیں ہوتا، البتہ یہاں ببول کے کانٹے دار درخت اور جھاڑیاں ضرور ہوتی ہیں جن کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، نہ کوئی پھل نہ پتے، بس کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ ریگستان میں جب مٹی یا ہوا کا طوفان آتا ہے تو سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ ریگستان میں اگر کوئی بھٹک جائے تو اس کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پیارے امیر اہل سنت، مجھے اونٹ کے بارے میں کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ جب صحرا میں اچانک ریت کا طوفان آتا ہے تو اونٹ اپنی آنکھیں کیسے بچاتا ہے؟ صحرا میں تو کہیں سایہ بھی نہیں ہوتا، پھر اونٹ اتنی سخت دھوپ میں خود کو زندہ کیسے رکھتا ہے؟ اور یہاں پانی بھی بہت کم ہوتا ہے، تو اونٹ اتنے دنوں تک بغیر پانی کے کیسے زندہ رہتا ہے؟ جب آس پاس درخت اور سبزہ بھی نہیں ہوتا تو اونٹ آخر کھاتا کیا ہے؟ اور ایک بات مجھے بہت حیران کرتی ہے، اونٹ کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے پاؤں تو ریت میں دھس جاتے ہیں، تو اونٹ آرام سے ریت پر کیسے چل لیتا ہے؟ برائے مہربانی مجھے یہ سب باتیں سمجھا دیجیے۔ ماشاء اللہ، اونٹ کو ریگستان کا جہاز بولتے ہیں، رن وہان گجراتی میں بولتے ہیں۔ اونٹ یہ ریگستان کا جہاز، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس میں اور بھی عجیب باتیں ہیں کہ یہ اس کے پیٹ میں ایک تھیلی ہے، جب اس کو پانی مل جاتا ہے تو اس میں تھیلی میں اس پانی اس کو سٹور کر لیتا ہے، بھر لیتا ہے۔ پھر ریگستان میں اور اسی بیابان میں جب پانی نہیں ملتا تو اسی سے یہ پانی حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ پانی نہیں ملتا اور جان پر بنے یا بہت ضرورت پڑے تو اونٹ والے جو ہوتے ہیں وہ اس کو ذبح کر کے اس تھیلی کا پانی استعمال کرتے ہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، یہ پیتے ہیں لوگ۔ اور یہ ریت میں نہ یہ دھنستا ہے، جیسے کہ وہ دھول اڑتی ہے، ہوا چلتی ہے، تو یہ آپ نے اس میں دیکھا اپنے پپوٹوں سے آنکھ کے ریت سے خود کو بچا رہا تھا۔ کانٹے کھاتا ہے، یہ کانٹا کھاتا بھی دکھایا گیا کہ سبزیاں ہریالیاں اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ سوکھے کانٹے بھی کھا لیتا ہے۔ بس اللہ پاک نے یہ نظام اس کا رکھا ہے۔ اور جانور جو ہیں وہ زینت کے لیے پالے جاتے ہیں، یا کھیتی باڑی کے لیے، یا بوجھ لادنے یا سواری کے لیے، یا دودھ یا گوشت کے لیے اونٹ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ ریت کا جہاز ہے اور یہ کانٹے اور معمولی چیزوں کو کھا کر گزارا کر لیتا ہے اور 10-15 دن بغیر کھانے پانی کے نکال لیتا ہے۔ اونٹ میں اطاعت یعنی فرما برداری اور عشق کمال درجے کا ہے، چنانچہ ایک بچہ اس کو جہاں چاہے لے جائے، اور خودی کے اشعار سن کر ایسی مستی میں آتا ہے کہ طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا کر بہت زیادہ راستہ طے کر لیتا ہے۔ یہ خودی ایک مطلب یہ نغمے ہوتے ہیں اس کے، جو اونٹ کے ساربان ہوتے ہیں، اونٹ چلانے والے، اور یہ لوگ کوئی مخصوص اپنے راگ میں یہ بولتے ہیں کچھ ترنم میں، تو جس سے وہ اشعار پڑھتے ہیں تو اس سے اونٹ کو تان چڑھتا ہے، مستی آتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ زیادہ بوجھ لے کر بھی زیادہ راستہ طے کر جاتا ہے اس میں مست ہو کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔